AI پر مبنی ٹریکنگ اور فیصلہ سازی کے نظام کی افتتاحی تقریب، جدید طرز حکمرانی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی نظام فعال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کے بعد کوئی روایتی فائل نظام نہیں ہوگا۔ پی ایم آفس سسٹم کا مکمل نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جدید نظام کی فعالیت کے لیے وفاقی وزراء احد چیمہ اور شہزاد فاطمہ کی تعریف۔ آزاد کشمیر الیکشن کا انتخابی شیڈیول تبدیل، آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ میں انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ مانسون کا دھواں دار سپیل، راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے سے موسلادھار بارش، لاہور اور سیالکوٹ میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ لاہور گلشن بندر روڈ کے قریب فیکٹری کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ناروال میں 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 220 ملی میٹر بارش کے بعد شہر ڈوب گیا۔ شیخوپورہ مرید کے کہنا اور گردنوہا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی بادل خوب برسے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی مانسون نے رنگ جما دیے، بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ گجرات شہر اور گردنوہا میں مانسون کی پہلی بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ پشاور میں بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقوں میں پانی جمع۔ کراچی میں آج ہلکی بارش یا بوندا باندی متوقع۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات۔ گلگت بلتستان کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، کہا گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے قابل تجدید توانائی، سیاحت، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ حافظ نعیم نے کہا 7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہوں کو بند کر دیں گے، صرف ایمبولینس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پیٹرول پر اپنے ناجائز ٹیکس ختم کرے تو قیمت 250 روپے تک آ جائے گی۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، طالب علم کی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، اس سے بھی لیوی لی جا رہی ہے۔ اور سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت کا عدم حاضری پر برہمی کا اظہار، کہا آئندہ پیش نہ ہونے پر اشتہاری کارروائی شروع کی جائے گی۔ AI پر مبنی ٹریکنگ اور فیصلہ سازی کے نظام کی افتتاحی تقریب، جدید طرز حکمرانی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی نظام فعال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کے بعد کوئی روایتی فائل نظام نہیں ہوگا۔ پی ایم آفس سسٹم کا مکمل نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جدید نظام کی فعالیت کے لیے وفاقی وزراء احد چیمہ اور شہزاد فاطمہ کی تعریف۔ آزاد کشمیر الیکشن کا انتخابی شیڈیول تبدیل، آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ میں انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ مانسون کا دھواں دار سپیل، راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے سے موسلادھار بارش، لاہور اور سیالکوٹ میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ لاہور گلشن بندر روڈ کے قریب فیکٹری کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ناروال میں 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا،
220 ملیمیٹر بارش کے بعد شہر ڈوب گیا۔ شیخوپورہ، مرید کے کہنا اور گردنوہا میں تیز ہوائوں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی بادل خوب برسے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی مانسون نے رنگ جما دیے۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ گجرات شہر اور گردنوہا میں مانسون کی پہلی بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ پشاور میں بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقوں میں پانی جمع۔ کراچی میں آج ہلکی بارش یا بوندا باندی متوقع۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات۔ گلگت بلتستان کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کہا گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے قابل تجدید توانائی، سیاحت، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ حافظ نعیم نے کہا 7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہوں کو بند کر دیں گے، صرف ایمبولینس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پیٹرول پر اپنے ناجائز ٹیکس ختم کرے تو قیمت 250 روپے تک آ جائے گی۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ طالب علم کی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، اس سے بھی لیوی لی جا رہی ہے۔ اور سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت کا عدم حاضری پر برہمی کا اظہار۔ کہا آئندہ پیش نہ ہونے پر اشتہاری کارروائی شروع کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔